اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، کافی عرصے کے بعد آج پھر ایک مرتبہ شروع سے سلسلہ ادعیہ، سلسلہ عبادت کو جاری و ساری کرتے ہوئے عشرہ اولیٰ کے بعد یہ پہلی ویڈیو ہے دعا کی۔ یہ دعا عظیم ترین دعا ہے، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا شرف، بہت بڑا مقام ہے اس دعا کا، اور پڑھنے والے کا، جو بھی بندہ، جو بھی کنیز اس دعا کو پڑھے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کو وہ پائے گا۔ اتنے فضائل ہیں کہ یقین جانی اگر اس دعا کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیں تو تقریباً کوئی 12-14 منٹس چاہیے تاکہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو لب لباب خلاصہ یہی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب جبرائیل بحکم خدا نازل ہوئے، اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جبرائیل امین اللہ کی طرف سے عطا کی، اور بہت زیادہ فضائل بیان کیے، بہت بڑی اس کے فوائد، اجر، ثواب کے حوالے سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فقال النبی لجبرائیل، اللہ کے نبی جبرائیل امین سے فرمانے لگے کہ یا اخی انت حبیبی و حبیب امتی علمنی دعاء تکون امتی تذکرونی بہی من بعدی، کہ اے میرے بھائی جبرائیل، تو میرا دوست ہے اور میری امت کا بھی دوست ہے، تو نے یہ جو دعا مجھے دی ہے، یہ دعا میرے بعد میری امت اسے یاد کرے گی، مجھے یاد کرے گی، اسے پڑھے گی۔ تو جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے کہنے لگے، فقال علی جبرائیل یا محمد اُوصیک ان تعمر امتک تصومون 3 ایام البیض، کہ اپنی امت کو یا محمد یہ وصیت کریں، یہ حکم دیں کہ وہ ایام بیض کے 3 دن روزہ رکھیں، یعنی ہر مہینے کی 13 کو، 14 کو اور 15 کو، یہ چاند کی 3 راتیں روزہ رکھیں۔ من کل شہر 13، یہ جو بتایا 13، 14 اور 15 کو، اور فرمایا کہ اے محمد میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو اس دعا کے پڑھنے کے بارے میں آپ بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے جو ملائکہ ہیں وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے زمین پر جو ہے اپنی رحمتوں کی برکات نازل فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یا رسول اللہ وَهَذَا دُعَاءٌ مَكْتُوبٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ یہ دعا جنت کے دروازوں پر لکھی ہوئی ہے، وَعَلَىٰ حُجْرَتِهَا وَعَلَىٰ شَرَفَاتِهَا وَعَلَىٰ مَنَازِلِهَا وَبِهِ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے دروازوں پر، جنت کے بستروں پر، جنت کی ہر جگہ پر اس دعا کو لکھا گیا ہے، اور یہ دعا جو ہے جو پڑھتا ہے اس پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا پڑھنے والوں کے ساتھ محشور ہوگی، اور یہ جو دعا پڑھے گا وَمَنْ قَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ أُمَّتِكَ، آپ کی امت میں سے کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی نوجوان جو بھی پڑھے گا، يَرْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اللہ عز و جل قبر کے عذاب کو اس سے ہٹا دے گا، مرفوع فرما دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ فضل اکبر سے امن میں رکھے گا، اور اس سے دنیا اور آخرت کی آفات سے بچائے گا اس دعا کی برکت سے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَرَأَ، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اسے من عذاب النار سے جو ہے جہنم کی آگ سے اسے نجات دے گا، بچائے گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جناب جبرائیل سے اس دعا کے ثواب کے بارے میں پوچھا تو قال جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے کہا کہ یا محمد لقد سألتنی عن شیء لا اقدر علی وصفہ، آپ نے اس دعا کے بارے میں جو فضیلت کے بارے میں پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے وصائف کو، اس کی وصف کو، اس کے فضائل کو میں بیان کر سکوں۔ اور فرماتے ہیں ولا یعلم قدرہ الا اللہ، اس دعا کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ فرماتے ہیں کہ اے محمد لو صارت اشجار الدنیا اقلاما، اے محمد اگر دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مدادا، اور جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائیں، والخلائق کتابا، اور دنیا جو ہے مخلوق خدا جو ہے خلق خدا وہ لکھنے والی ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ لم یقدروا علی ثواب قاری ھذا الدعاء، اس دعا پڑھنے والے شخص کنیز بندہ اس کے ثواب کو وہ نہیں گن سکیں گے، شمار نہیں کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ولا یقرأ ھذا عبد و اراد اتقہ الا اعتقہ اللہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے نار جہنم سے آزاد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے تمام مشکلات کو، غموں کو اس سے ہٹا دے گا، اس کی تمام جو بھی وہ حاجت طلب کرے گا، ولا يدعو به طالب حاج الا قضى الله عز وجل له في الدنيا والآخرة، دنیا آخرت میں جو بھی وہ حاجت رکھتا ہوگا اس دعا پڑھنے والے کی اللہ اس حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اچانک جو موت آتی ہے انسان کو، وَيَقِهُ اللَّهُ مَوْتَ الْفُجَاءَ، موت فجاعت سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ فرماتے ہیں قبر کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے بھی محفوظ رکھے گا، دنیا کے فقر، غربت، تنگ دستی سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے گا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، یہ ہنستے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس دعا کی برکت سے داخل فرمائے گا۔ دار السلام جو جنت کا ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ایک ایسے کمرے میں داخل فرمائے گا کہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا، اور اس پر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ ومن صام وقرأ ھذا الدعاء، جو روزہ رکھے یہ 3 دن پھر اور اس دعا کو پڑھے، یعنی ہر دن روزہ رکھے اور ہر دن اس کو پڑھے، تو فرماتے ہیں کتب اللہ عز وجل لہ ثواب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ابراہیم الخلیل و موسیٰ الکلیم و عیسیٰ و محمد و علیہم اجمعین، جو بھی روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ و حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب اجر اس بندے کے نام اعمال میں لکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا ایک مرتبہ اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حالت میں محشور فرمائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور لوگ کہیں گے من ھذا انبی ہوا فیخبرہم الملائکہ، اور جب یہ بندہ اگر جو ایک مرتبہ زندگی میں پڑھے تو فرماتے قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو محشور کیا جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے اس وقت تو کہیں گے کہ آیا یہ نبی ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے وہ ملائکہ، وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، بأن لیس ھذا نبیا ولا ملکا، نہ یہ نبی ہے نہ یہ فرشتہ ہے تو کون ہے؟ فرمائیں گے بل هو عبد من عبید اللہ تعالی من ولد آدم، یہ آدم کی اولاد
عباد میں سے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس نے اپنی عمر میں قرأ فی عمرہ مرتن ھذا الدعاء، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج اسے اکرام، آج اسے انعام یہ بخشا ہے اس دعا کی برکت سے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ پھر جناب جبرائیل امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا محمد، من قرأ ھذا الدعاء 5 مرات، جو بندہ اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھے گا، فرماتے ہیں کہ حشر یوم القیامہ، اللہ اسے قیامت کے دن اس حالت میں محشور فرمائے گا، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میں اس کی قبر پر کھڑا ہوں گا، وَمَعِي بُرَاقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور میرے ساتھ ایک براق کی سواری ہوگی جنت سے، ولا ابرح واقفا حتى يركب على ذلك البراق، اور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اسی سواری پر جو جنت کی براق کی ہے اس پر سوار ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اس سواری سے نہیں اترے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ رہنے والی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس پر جو ہے خداوند عالم کوئی حساب کتاب نہیں کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، قرب میں، پڑوس میں اللہ اسے جگہ عطا فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ضامن ہوں اس دعا پڑھنے والے شخص کے لیے، چاہے وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور مخلوق خدا کی تعداد کے برابر جو جنت اور جہنم میں اس کے برابر ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں لکھے گا اس دعا کی برکت سے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے گا اس دعا پڑھنے والے کے لیے کہ اس کی جو دعا اس نے پڑھا ہے اس کے ثواب کو، وہ یہ ہے ثواب کہ ایک حج مبرور اور عمرہ مقبول کا ثواب لکھو۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ومن قرأ ھذا الدعاء عند وقت نوم 5 مرات، کہ جو بندہ اس دعا کو سوتے وقت 5 مرتبہ پڑھے، حالت طہارت میں، وضو کی حالت میں، فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہوگی۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فِي مَنَامِهِ وَتَبْشُرُهُ بِالْجَنَّةِ، وہ آپ کو خواب میں دیکھے گا کہ آپ اسے جنت کی بشارت دے رہے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھوکا ہو یا پیاسا ہو اور اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو یا مریض ہو، تو فرماتے ہیں اس دعا کو اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے، اس دعا کی برکت سے جو ہے کھانے کا اہتمام فرمائے گا، بندوبست کرے گا، اسباب عطا کرے گا، پیاسا ہوگا اس کی پیاس بجھائے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، یا کوئی اس سے کوئی غلام، اس کا دوست اس سے بھاگ گیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس دعا کو اس نیت سے پڑھے، سب سے پہلے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے قربت کی نیت سے، نیت یہ کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے، تو یہ 2 کر کے 4 پڑھے یا 2 پڑھے، تو فرماتے ہیں اس دعا کو، اس نماز کو پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دعا کی برکت سے جو چیز گم ہو گئی وہ اس کو واپس مل جائے گی، جو بھاگ گیا وہ اس کے پاس واپس آ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا اس پڑھنے والے کے لیے ایک حرز بن جائے گی، تعویذ بن جائے گی، کوئی بھی دشمن اس پر قدرت نہیں رکھ سکے گا کہ اسے نقصان پہنچائے۔ اگر مقروض ہوگا، اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے گا، دنیا کے تمام امور کو اس کے لیے آسان فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر اس دعا کو پڑھے گا، اور وہ چاہے کہ جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس جگہ پر اگر پاؤں مارے تو وہ زمین بھی ہل سکتی ہے،
वो अगर पहाड़ को इशारा करना चाहे तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल सकता है। तो अज़ीम सवाब है साहिबान ईमान, अज़ीम अजर है इस दुआ का। और जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला अपने औलिया का नूर उसके चेहरे पर डालता है और उसका चेहरा रोशन और मुनव्वर नज़र आता है, उसकी तमाम मुश्किलात आसान होती हैं। और फरमाते हैं कि हसन बसरी के जब से मैंने इस दुआ के इसके फ़ज़ाइल को, इतने अजर सवाब को सुना है, तो फरमाते हैं मैंने हमेशा इस दुआ को पढ़ा। तो साहिबान ईमान आप भी इस दुआ को पढ़ें, अपनी जो भी नीयत रखते हैं उस नीयत में कामयाबी के लिए आपको ये बेहतरीन दुआ साबित होगी। अगरचे ये 15 मिनट इसके फ़ज़ाइल के हैं और 10 मिनट ये दुआ के 25 मिनट की ये दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सुब्हानहु मिन इलाहिन मा अमलकहु, सुब्हानहु मिन मलीकिन मा अक़दरहु, व सुब्हानहु मिन क़दीरिन मा अअज़महु, व सुब्हानहु मिन अज़ीमिन मा अजल्लहु, व सुब्हानहु मिन जलीलिन मा अमजदहु, व सुब्हानहु मिन अज़ीमिन मा अजल्लहु, व सुब्हानहु मिन जलीलिन मा अमजदहु, व सुब्हानहु मिन माजिदिन मा अरअफ़हु, व सुब्हानहु मिन रऊफ़िन मा अअज़्ज़हु, व सुब्हानहु मिन अज़ीज़िन मा अकबरहु, व सुब्हानहु मिन कबीरिन मा अक़दमहु, व सुब्हानहु मिन क़दीमिन मा अअल्लहु, व सुब्हानहु मिन आलिन मा अस्नाहु, व सुब्हानहु मिन क़दीमिन मा अअलाहु, व सुब्हानहु मिन आलिन मा अस्नाहु, व सुब्हानहु मिन सनिय्यिन मा अबहाहु, व सुब्हानहु मिन बहिय्यिन मा अनवरहु, व सुब्हानहु मिन मुनीरिन मा अज़हरहु, व सुब्हानहु मिन ज़ाहिरिन मा अख़फ़ाहु, व सुब्हानहु मिन ख़फ़िय्यिन मा अअलमहु, व सुब्हानहु मिन अलीमिन मा अख़बरहु, व सुब्हानहु मिन ख़बीरिन मा अकरमहु, व सुब्हानहु मिन करीमिन मा अल्तफ़हु, व सुब्हानहु मिन लतीफ़िन मा अबसरहु, व सुब्हानहु मिन बसीरिन मा अस्मअहु, व सुब्हानहु मिन समीइन मा अहफ़ज़हु, व सुब्हानहु मिन हफ़ीज़िन मा अमलअहु, व सुब्हानहु मिन मलीइन मा औफ़ाहु, व सुब्हानहु मिन वफ़ीइन मा अग़नाहु, व सुब्हानहु मिन गनिय्यिन मा अअताहु, व सुब्हानहु मिन मुअतिन मा अवसअहु,
وسبحانه من واسع ما أجوده وسبحانه من جواد ما أفضله وسبحانه من مفضل ما أنعمه وسبحانه من منعم ما أسيده وسبحانه من سيد ما أرحمه وسبحانه من رحيم ما أشده وسبحانه من شديد ما أقواه وسبحانه من قوي ما أحكمه وسبحانه من حكيم ما أبطشه وسبحانه من باطش ما أقومه وسبحانه من قيوم ما أحمده وسبحانه من حميد ما أدومه وسبحانه من دائم ما بقاه وسبحانه من باق ما أفرده وسبحانه من فرد ما أوحده وسبحانه من واحد ما أسمده وسبحانه من صمد ما أملكه وسبحانه من مالك ما أولاه وسبحانه من ولي ما أعظمه وسبحانه من عظيم ما أكمله وسبحانه من كامل ما أتمه وسبحانه من تام ما أعجبه وسبحانه من عجيب ما أفخره وسبحانه من فاخر ما أبعده وسبحانه من بعيد ما أقربه وسبحانه من قريب ما أمنعه وسبحانه من مانع ما أغلبه وسبحانه من غالب ما أعفاه وسبحانه من عفو ما أحسنه وسبحانه من محسن ما أجمله وسبحانه من جميل ما أقبله وسبحانه من قابل ما أشكره وسبحانه من شكور ما أغفره وسبحانه من غفور ما أكبره وسبحانه من كبير ما أجبره وسبحانه من جبار ما أدينه وسبحانه من ديان ما أقضاه وسبحانه من قاض ما أمضاه وسبحانه من ماض ما أنفذه وسبحانه من نافذ ما أرحمه وسبحانه من رحيم ما أخلقه وسبحانه من خالق ما أقهره وسبحانه من قاهر ما أملكه وسبحانه من مليك ما أقدره وسبحانه من قادر ما أرعفه وسبحانه من رفيع ما أشرفه وسبحانه من شريف ما أرزقه وسبحانه من رازق ما أقبضه وسبحانه من قابض ما أبسطه وسبحانه من باسط ما أهداه وسبحانه من هاد ما أصدقه وسبحانه من صادق ما أبداه وسبحانه من باد ما أقدسه وسبحانه من قدوس ما أظهره وسبحانه من ظاهر ما أزكاه وسبحان من زكي ما أبقاه وسبحانه من باق ما أعوده وسبحانه من باق ما أعوده وسبحانه من عباد ما أفتره وسبحانه من فاتح
ماطر ما أرعاه وسبحانه من راع ما أعوانه وسبحانه من معين ما أوهبه وسبحانه من وهاب ما أتوبه وسبحانه من تواب ما أسخاه وسبحانه من سخي ما أبصره وسبحانه من بصير ما أسلمه وسبحانه من سليم ما أشفاه وسبحانه من شاف ما أنجاه وسبحانه من منج ما أبره وسبحانه من بار ما أطلبه وسبحانه من طالب ما أدركه وسبحانه من مدرك ما أشده وسبحانه من شديد ما أعتفه وسبحانه من متعتف ما أعدله سبحانه من عادل ما أتقنه وسبحانه من متقن ما أحكمه وسبحانه من حكيم ما أكفله وسبحانه من كفيل ما أشهده وسبحانه من شهيد ما أحمده وسبحانه هو الله العظيم وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دافع كل بلي وهو حسبي ونعم الوكيل.